کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ نکالے اپنی اور زکوٰۃ دوسرے مستحقین تک پہنچائے۔ جو شخص مال و دولت اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا ہے کہ جو لوگ بحق زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، آپ ان کو یہ خبر دے دیجئے، آپ ان کو یہ بتا دیجئے کہ وہ ایک دردناک عذاب کا انتظار کریں۔ ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ نہ نکالی، اپنے پیسے کو خرچ نہ کیا، تو وہ سن لیں کہ قیامت کے دن اس کے مال و دولت کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلو کو داغا جائے گا، اس کی پشت کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا یہ تمہارا وہ خزانہ ہے جس کو تم نے دنیا میں اپنے لیے اکٹھا کر کے رکھا تھا، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، تو آج اس کا تم مزہ چلا جائے۔ تو زکوٰۃ نکالنا بھی ایک اہم عبادت ہے، یہ فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بہت وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں، اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ زکوٰۃ نہ نکالنے پر اتنی سخت وعیدیں کیوں ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سارا کا سارا مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے۔ کوئی ملازمت کے ذریعے حاصل کرتا ہے، کوئی کاشتکاری کے ذریعے حاصل کرتا ہے، کوئی کاروبار کے ذریعے مختلف ذرائع سے لوگ مال و دولت حاصل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ مال حاصل تم نے کیسے کیا؟ اس کی قوت کس نے دی تمہارے اندر؟ کمانے کی قوت کہاں سے آئی؟ یہ مال و دولت کس کا ہے؟ للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو صرف 2.5% نکالنا ہے، 97.5% تمہارا خود کا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا کہ نہیں 97.5% تم کو نکالنا ہے، 2.5% تم کو رکھنا ہے، تو یہ بھی انصاف کے خلاف نہیں تھا، کیونکہ سارا کا سارا مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے۔ تو 2.5% نکالیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ مال جتنا ہے وہ سب پاک و صاف ہوگا، وہ مال برکت والا ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے، یہ ایک عبادت ہے، اس میں ہمیں فائدہ نظر آئے چاہے فائدہ نظر نہ آئے۔ جن حضرات کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ کو ضرور نکالیں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ اندازے سے نکالتے ہیں، ایک اندازہ مقرر کر لیتے ہیں، جو بھی آیا اس کو زکوٰۃ کے نام سے دے دیا، جو بھی آیا اس کو زکوٰۃ کے نام سے دے دیا، کسی کو کچھ پیسے دے دیے، کسی کو کچھ پیسے دیے، حساب و کتاب کچھ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے مال دولت کا پورا حساب نہ کر لیا جائے، ایک ایک پیسے ایک ایک پائی کا حساب نہ کر لیا جائے، تو اس کے حساب کر کے اس میں کتنا بنتا ہے اس کو الگ کر لیا جائے، پھر اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اگر ایک پیسہ بھی زکوٰۃ کا آپ کے مال میں رہ گیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے، ثواب تو ملے گا لیکن زکوٰۃ کا فرض ادا نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو وہی گناہ پڑے گا جیسے کہ زکوٰۃ نہ نکالنے والے کو پڑتا ہے۔ تو ایک ایک پیسہ جب تک نہیں نکلے گا آپ کے مال سے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور آپ کا مال پاک و صاف نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو حضرات زکوٰۃ کو اندازے سے نکالتے ہیں وہ اندازے سے نہ نکالیں، بلکہ حساب و کتاب اپنا مکمل کر لیں، اس کے بعد زکوٰۃ نکالیں۔ اور جو حضرات زکوٰۃ نکالتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں مسجد میں لے کر زکوٰۃ، تو یاد رکھیے کہ مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، یہ زکوٰۃ محتاجوں کا حق ہے۔ وہ محتاج آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی تحقیق کر لیں کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے۔ اگر آپ نے غیر مستحق کو زکوٰۃ دے دیا تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ تحقیق کریں کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، غریبوں تک پہنچائیں، محتاجوں تک پہنچائیں، مدارس تک پہنچائیں۔ تو زکوٰۃ جن حضرات کے اوپر فرض ہے وہ زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب صاحب نصاب کو کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کسی جمعے میں اس کا مفصل بیان ہوگا۔